جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أو كما قال تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، جس نے دنیا کو بنایا اور پھر ہم کو اس میں بسایا، ہم کو پیدا کیا اور ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے. ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرنے کے بعد اسلام کے اندر جو سب سے بڑا فرض ہے، اسلام کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ جس چیز کا ہے، جس عبادت کا ہے، وہ نماز ہے. آج نماز سے ہم غافل ہیں. جو بڑا طبقہ ہے وہ تو بالکلیہ نماز سے غافل ہے. 20 سال کی عمر کے بعد والے جو ہیں وہ نماز سے بالکل غافل ہے. نہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، نہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ان کو شوق پیدا ہوا، تو وہ تو بالکلیہ نماز سے غافل ہیں. ان کو نماز سے کوئی فکر نہیں ہے، نماز کے بارے میں کوئی ان کو مطلب نہیں ہے. اور یہی ان کی اولاد کا مسئلہ ہے کہ ان کی اولاد بھی تعلیم سے غافل ہے، ان کی اولاد دین کی تعلیم سے دور ہے. نہ تو خود دین کی تعلیم حاصل کی اور نہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تعلیم حاصل کرتے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علم حاصل کرتے، اگر نہ حاصل کر سکے تو اب حاصل کریں. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اگر علم حاصل نہیں کیا ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو کم از کم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلا دی. تو آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج کا جو سب سے بڑا المیہ وہ یہی ہے کہ ہم تو دین کی تعلیم سے دور ہی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں. اسی لیے گلیوں میں، چوراہوں میں، راستوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر سے بالکل نکال دیے گئے ہیں کہ جاؤ جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. جا کے گلیوں میں جائیے، راستوں پہ جائیے، چھوٹے چھوٹے لڑکے 7 سال 8 سال 10 سال کے لڑکے مختلف کھیل کھیل رہے ہیں جن کا کھیلنا بھی جائز نہیں ہے. تو ان کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ماں باپ کو بالکل فکر نہیں ہے. تو نہ تو خود دین کی تعلیم حاصل کی اور نہ ان کو یہ فکر ہے کہ دین کی تعلیم بچوں کو دلائیں.
تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں کہ جب ماں باپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اولاد ماں باپ کو دیکھتی ہے کہ ہاں میری جو ماں ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، میرا جو باپ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم کو بھی ایسے کرنا چاہیے. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں جو کم عمر کے ہوتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کی عادتیں کیا کیا ہیں. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کی عادتوں کو سیکھ کر وہ سیکھتا ہے. ان کو آپ بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے تو ان کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو جلدی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں. قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں جتنی نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور عبادت کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، اسلام قبول کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا جو اس سے وعدہ لیا کرتے تھے وہ یہی تھا کہ تم نماز کی پابندی کرنا. سب سے پہلا جو اس سے اقرار لیا کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ تم نماز نہ چھوڑنا، نماز تم کو ہر حال میں پڑھنا ہے. آج ہماری عوام، آج ہمارا طبقہ نماز سے غافل ہے، نماز سے دور ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم کو نماز کی پابندی کرنی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں. اس نے بھی بتایا کہ کون سے مومنین کامیاب ہیں، کس طریقے کی نماز ہو کہ وہ کامیاب ہوں گے. فرمایا کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. نماز کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر نماز کو دھیان سے پڑھا جائے، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھا جائے، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے پڑھا جائے تو اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سدھر جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ انسان دھیرے دھیرے گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نماز کی خاصیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرماتے ہیں. جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے یہ مومنین کامیاب ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا. اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کافروں والا عمل کیا ہے. نماز چھوڑ دینا کفر کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کچھ کہنا بھی مشکل ہے، آپ کو کچھ فرمانا بھی مشکل ہے. ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، اور آپ نماز کی وصیت فرما رہے ہیں کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا. آج وہ مسلمان ذرا سوچیں جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے دور ہیں، کہ میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے جبکہ آپ کی آخری وصیت کو پامال کر رہے ہیں. آج بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو کوئی وصیت کر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلانے نے وصیت کی تھی، اس کو ضرور پورا کرنا، اور اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ فلانے نے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی، وہ بات ہم کو پوری کرنی، وہ بات ضرور ہم کو کرنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو بات تھی، جو آپ کا آخری فرمان تھا وہ یہی تھا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. اور آج ہم نمازوں سے غافل ہیں جبکہ اسلام کے اندر سب سے بڑی عبادت یہی ہے، سب سے بڑا درجہ نماز ہی کا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کس طرح کریں گے اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہیں گے، اگر ہم نمازوں سے لاپرواہی کرتے رہیں گے، اگر ہم نمازوں میں سستی کرتے رہیں گے؟ اور اس دنیا سے سب کو جانا ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے. یہ کسی کے لیے دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہونے کی جگہ ہے، یہ دنیا ختم ہونے کی جگہ ہے. انسان یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس کو جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو سامنا کرنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو نماز کی ہم ہر حال میں پابندی کریں، نماز کی ہر موڑ پہ ہم نماز کو پڑھیں، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، یا گھر میں ہوں، یا گھر کے باہر ہوں، یا کاروبار میں ہوں، یا دکان پہ ہوں، یا فیکٹری میں ہوں، کہیں بھی ہم ہوں، جب ہمیں وقت آئے، جب ہمیں وقت ملے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز کی ضرور پابندی کریں، ہم نماز نہ چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے اور ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے، ہر آدمی کا ایک وقت متعینہ ہے کہ کب اس کی موت آنی ہے. اور جب وہ وقت آ جائے گا، جب موت کا ٹائم آ جائے گا، تو نہ تو ایک ساعت وہ ٹائم آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا، وہ موت آ کر رہے گی، موت دبوچ کر رہے گی تم کو. تو موت تو ہر حال میں آنی ہے، اسی لیے موت پکارتی ہے، موت کہتی ہے انا افرق، یعنی میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماں میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست اور ہر حبیب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو اور محلوں کو اجاڑ دیتی ہوں. انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو تم کو تلاش کرتی رہتی ہوں اور میں تم کو تلاش کر لیتی ہوں، میں تم کو ڈھونڈ لیتی ہوں، اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. تو موت تو ہر حال آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اور یہ دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ تم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے، وہ ہمیں بتا کر جاتا ہے کہ انسان تیری زندگی کا بھی سورج ایک دن غروب ہو جائے گا، تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی. ایک درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، بویا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، وہ ننھا منھا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کام میں لایا جاتا ہے. وہ بھی ہمیں یہ پیغام دے جاتا ہے کہ انسان تیری زندگی بھی ایک دن کاٹ دی جائے گی، تیری زندگی بھی ایک دن ختم کر جائے گی. تو گویا کہ جس چیز کو اس دنیا کے اندر زندگی دی جاتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ انسان تیری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ تم کو اس دنیا سے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر اور آخرت کی دنیا میں تم کو جانا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کو 3 چیزیں نصیب ہوتی ہیں. فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کو ایک بات نصیب ہوتی ہے، ایک چیز نصیب ہوتی ہے، اس کو گناہوں سے توبہ کی جلد توفیق ہو جاتی ہے. یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہوں پہ شرمندہ بہت جلدی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری بات جو اس کو نصیب ہوتی ہے کہ تھوڑی سی اگر اس کو دنیا مل جائے، تھوڑی سی دنیا پر اس کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑی سی دنیا پر اس کو خوشحال لیتا ہے وہ. اور تیسری بات جو نصیب ہوتی ہے، عبادت کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان حاضر ہوئے اور فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ من اکیس الناس واحرم الناس. یا رسول اللہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ تو فرمایا اکثروا ذکرا للموت، کہ وہ شخص جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، وہ شخص جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو. اولئک الاکیاس، یہ لوگ ہیں عقل مند، یہ لوگ ہیں ہوشیار.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موت لذتوں کو کاٹنے والی چیز کیا ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا الموت، موت ہے۔ تو جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کا شمار عقل مندوں میں ہوتا ہے۔ جو شخص موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے گویا کہ وہ عقل مند ہے اور وہ ہوشیار ہے۔ تو اگر ہم ہوشیار بننا چاہتے ہیں، عقل مند بننا چاہتے ہیں، اور کون سا ہوشیار؟ جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ کون عقل مند؟ جو آخرت میں عقل مند مانا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔